السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بے پناہ صلاحیتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن ان تمام تر اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں بدی کی طاقت بھی موجود ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو انتہا کو پہنچ جائے تو وہ اپنے ساتھی انسان پر ہی بدترین تشدد کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ انہی میں ایک تیزاب گردی بھی ہے۔ اکثر اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں۔ جن خواتین پر تیزاب گرا دیا جاتا ہے ان کا چہرہ اور جسم اس قدر جل جاتا ہے کہ پھر زندگی بھر نارمل حالات پر واپس نہیں آتا۔ ایسی ہی خواتین کی دکھ بھری داستانیں اکٹھی کی ہیں ہماری ساتھی سدرا ڈار نے اس رپورٹ میں۔ ان میں سے کچھ آپ کے لیے اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی چلا رہی تھی، امی مجھے بچا لیں، بابا مجھے بچا لیں۔ اس کے چہرے پر پڑا تیزاب اس کے چہرے کی جلد کو ایسے پگھلا رہا تھا جیسے موم پگھلتی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہنا ہے 66 سالہ خالدہ کا، جن کی جوان بیٹی پر اس وقت تیزاب پھینکا گیا جب وہ ان کے ہمراہ گاڑی سے اتر کر گھر کے دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار سے بات کرتے ہوئے خالدہ نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی نے بہاولپور یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تو خاندان اور باہر سے اس کے رشتے آنے لگے۔ میرے سسرال سے ایک خاندان والے رشتے کے لیے 3 سال سے تقاضا کر رہے تھے، لیکن مجھے اور میری بیٹی کو وہ لڑکا چال چلن کے سبب پسند نہیں تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک روز ان کے گھر کے بڑوں اور اس لڑکے نے ہمارے گھر کافی ہنگامہ کیا، اور لڑکا یہ کہہ کر گیا کہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو کہیں بھی نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق اس واقعے کے اگلے 3 ماہ میں ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ ہم شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میری بیٹی پر موٹر سائیکل پر آنے والے 2 لڑکوں نے تیزاب پھینکا اور فرار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اس واقعے کو 15 برس بیت چکے ہیں۔ ہم نے اپنی بچی کا کہاں کہاں علاج نہیں کروایا۔ اب وہ کینیڈا منتقل ہو چکی ہے، لیکن ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کس نے یہ کیا تھا پولیس کو رپورٹ نہیں کی کہ بدنامی ہماری بیٹی کے حصے میں آئے گی۔ ہمارے گھر میں 2 بچیاں اور بھی تھیں۔ تو آپ نے دیکھا ایک ماں کی پریشانی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں سندھ کی تو سندھ کے پولیس کے مطابق 2023 میں صوبے میں تیزاب گردی کے کل 12 کیسز، جبکہ 2024 میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ غیر سرکاری تنظیم اسماعیل اگین فاؤنڈیشن تیزاب گردی سے متاثرہ خواتین کے علاج کے لیے کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق پاکستان میں سالانہ 200 سے زائد تیزاب گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کیس رپورٹ بھی نہیں کیے جاتے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر اور کراچی کی سول اسپتال کی برنز وارڈ کی سربراہ ڈاکٹر سامیہ تسلیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال اب تک کل 10 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جو تیزاب سے متاثرہ مریضوں کے تھے۔ ان کیسز میں 3 ایسے کیس بھی ہیں جو حال ہی میں اسپتال لائے گئے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں بازاروں میں کھلے عام یہ تیزاب فروخت کیا جاتا ہے۔ گھر میں فرش کی صفائی یا نالیاں کھولنے کے لیے اکثر و بیشتر بازار سے تیزاب منگوانا عام بات ہے اور کھلے بندوں مل جاتا ہے۔ کیا واقعی اس بارے میں کوئی قانون نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کے وکیل شعیب اشرف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تیزاب گردی کی سزا 14 سال قید بامشقت ہے۔ شعیب اشرف نے کہا کہ تیزاب کی فروخت کے لیے قانون کے مطابق کوئی خاص لائسنس درکار نہیں ہوتا۔ البتہ ہر قسم کا کاروبار جس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں میونسپل کارپوریشن لاء میں ٹریڈ لائسنس لینا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں فروخت کی جا سکتی ہیں جن کا اجازت نامہ آپ کو جاری کیا گیا ہو۔ تیزاب گردی سے متعلق انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل منیزہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ عام طور پر ایسے مقدمات عدالتوں میں کم ہی پہنچتے ہیں، جن کی کئی وجوہات ہیں،
جن میں والدین کا یہ سوچنا بھی شامل ہے کہ اس میں ان کی بیٹی یا بہن کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر تیزاب گر جائے تو پہلے کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سامیہ کہتی ہیں کہ اگر کسی پر تیزاب گرا ہے تو 20 منٹ بہتے پانی، نل یا شاور کا پانی متاثرہ حصے پر دور سے مستقل ڈالتے رہیں، کیونکہ تیزاب محلول ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی سے دھل کر پاؤں کو جلا دے۔ اس کے بعد مریض کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہ بقول فلاحی اداروں میں 60 سے 70% علاج یعنی سرجری تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت کو درکار ہوتا ہے، جیسے ریہیب پوزیشن، سائیکولوجسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ۔ یہ سب مریض کی سرجری کے بعد جب وہ ڈسچارج ہو جائے تب لازمی درکار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان سب کی کمی کا سامنا ہے، خاص طور پر سندھ میں تو اس کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ ان کے بقول اس کے علاوہ بہت سے نشانات کے لیے لیزرز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی مفت نہیں ہو سکتا۔ سرجری مفت سرکاری ہسپتالوں یا کچھ تنظیمیں نجی ہسپتالوں میں بھی کروا دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ تیزاب سے کسی کو جلا دینا کتنا اندوہناک جرم ہے۔ آپ کے نزدیک اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ اس بھیانک جرم سے معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے گا، انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔